اگر کسی نے تعویذ بنایا لیکن شرط ہے کہ قرآن و حدیث سے، اس میں پیسے لے وہ جائز ہے۔ صحابہ نے فاتحہ پڑھ کے پیسے بکریاں نہیں لی۔ بار روضہ رسول پہ اپنا سلام پڑھیں اور جس نے کہا اس کا بھی پڑھیں۔ کاروبار میں آدمی پھنس جائے استغفار پڑھے۔ بچے سبق پڑھتے ہیں یاد نہیں ہوتا تو ان کو کہیں کہ یا قوی یا متین، اللہ کا نام لے کے دعا کیا کریں۔ جھینگے کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہی ہے کہ وہ جائز ہے۔ عرب حضرات داڑھی چھوٹی رکھتے ہیں تو ہم نے عرب حضرات کا کلمہ تو نہیں پڑھا، ہم نے تو کلمہ حضور پاک کا پڑھا ہے۔ میں غریب ہوں، استغفار زیادہ پڑھا کرو۔ میں نے ایک گھر بنایا تھا لیکن اب مجھے والد صاحب راضی نہیں ہوتے، کوشش کریں ان کو راضی کر کے شفٹ ہوں۔ میرے بھائی رفع یدین کی حدیثیں بھی موجود ہیں لیکن نہ کرنے والی روایات زیادہ قوی ہیں، اس لیے ان جھگڑوں میں نہ پڑا کرو۔ بلا عذر نماز چھوڑے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو کافر ہو جاتا، اور باقی امہ کہتے ہیں وہ فاسق ہے۔ مسجد میں نماز ضروری ہے، اگر مسجد دور ہے نہیں پہنچ سکتے پھر اپنی جماعت کرو۔ اللہ کے پیغمبر کی ذات بشر ہے، سید البشر ہے، خیر البشر ہے، ولد آدم ہے۔ اگر کوئی بندہ حضور کوئی ذات کو جن سے نور سمجھتا ہے وہ کافر ہے، چونکہ قرآن کے خلاف ہے۔ جب قرآن کہتا ہے میرے محبوب اعلان کر دو انما انا بشر مثلکم قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا۔ نماز جنازہ نہیں آتا چپ کر کے کھڑا ہے بس اللہ اکبر تو آتا ہے۔ جتنا اچھا کام کرتے ہیں ثواب ملتا ہے، گناہ کریں گے اللہ معاف کرے تو ایک گناہ ہی کافی ہے بربادی کے لیے۔ کسی نے کہا کہ میرے لیے جنت البقیع کی مٹی لے کے آنا، بالکل ناجائز ہے، مدینے کی مٹی لے کے نہ جائیں۔ اگر طواف کے 4 چکروں کے بعد تھک گیا، تھوڑی دیر بیٹھ گیا، کوئی حرج نہیں۔ میری بیوی مدینے سے احرام کی نیت کی تلبیہ بھی پڑھتی رہی، حیض کو رکوانے کے لیے گولیاں بھی کھائیں، مکہ پہنچ کے حیض آ ہی گیا تو اب مجبور ہے وہ انتظار کرے، جب پاک ہو جائے تو عمرہ کرے۔ اگر بغیر عمرے کے چلی گئی تو عمرے کے لیے آنا پڑے گا اور دم بھی دینی پڑے گی۔ نماز جنازے میں جو دعا ہے وہی پڑھنی چاہیے، نہیں آتی ہے تو جو تمہیں آتی ہے پڑھتے رہو۔ داڑھی کی مقدار جو ہے کم از کم 1 مشت پر اتفاق ہے ماربہ کا۔ اگر خطبہ جمعہ میں امام دعائیں پڑھ رہا ہے آپ آمین نہ کہیں، دل میں کہیں۔